عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے حق کے سوال پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام حق کے سوال میں ہم انسانوں کے سوال پوچھنے کے حق کا احترام کرتے ہیں اور ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ بائبلی اور منطقی جوابات پیش کیے جائیں۔ ہر دن ہمیں مسیحی ایمان سے متعلق بہت سے سوالات موصول ہوتے ہیں، تو آئیں مل کر انہی میں سے ایک سوال پر بات کرتے ہیں جو ہمیں موصول ہوا ہے۔ بائبلی کتب کے بارے میں میرا سوال ہے اور میں جاننا چاہوں گا اپوکریفل کی کتب کیا ہیں، اور ہم ان کو بائبل کی دیگر کتب کی طرح الہامی کتب تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ سوال کا جواب جانیں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ در حقیقت ہم اپوکریفا یا اپوکریفل کتابوں کے تعلق سے سارا دن بات کر سکتے ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں عزیز ناظرین میں آپ کے سامنے چند وجوہات پیش کروں گا جن کی بنیاد پر ہم ان کتابوں کو الہامی کتب شمار نہیں کرتے۔ یہ اپنی منمانی کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں کو پڑھنے اور جائزہ لینے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان مقدس کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان کتابوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ یقیناً ہم سب ان کو جانتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: توبت، 1 اور 2، مکابین، یہودیت، یشوع بن سراخ۔ ناظرین، ان کتابوں کو ثانوی کتب کہا جاتا ہے، اور ناظرین یہ تمام کتابیں 400 خاموش سالوں میں لکھی گئی تھیں، مطلب کہ ملاکی کی کتاب کے بعد 400 سال تک، جو کہ ملاکی اور نئے عہد نامے کی پہلی کتاب متی کے درمیان کا عرصہ ہے۔ ان میں بھی مختلف نوعیت کی کتابیں ہیں، یعنی حکمت، ادب کی کتاب اور تاریخ کی کتاب۔ انہیں تاریخی اور حکمت کی کتابیں بھی کہا جاتا ہے، لیکن انہیں کبھی بھی خدا کی طرف سے الہامی کتب نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، میں بتانا چاہوں گا کہ کیتھولک کلیسیا نے 16ویں صدی تک ان کتابوں کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس تمام عرصے کے دوران کسی نے بھی ان کو نہ ہی پڑھا اور نہ ہی انہیں مقدس کتابیں کہا گیا۔ ہم ان کتابوں کو خدا کی طرف سے الہامی کتابوں کے طور پر تسلیم کیوں نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلے ان کتابوں میں کچھ خامیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہ حکمت کی کتاب کو سلیمان سے منسوب کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے حکمت کی کتاب کو پڑھا ہے وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کتاب میں یسایہ اور یرمیہ کی کتابوں سے حوالے پیش کیے گئے ہیں۔ اگرچہ یسایہ اور یرمیہ سلیمان سے کافی عرصے بعد آتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سلیمان یسایہ اور یرمیہ کا حوالہ دے جبکہ وہ یسایہ اور یرمیہ سے پہلے تھا؟ یہ واضح ہے کہ ان کتابوں کا مصنف بعد کے عرصے کا ہے۔ اس کے علاوہ حمان کے بیٹے ہمداتا، اس کے نام کے تعلق سے بھی غلطی ہے۔ اگر ہم آستر کی کتاب پڑھیں تو ہم جانیں گے کہ حمان کا نام حمان ہے، جو اجاجی ہمدادا کا بیٹا ہے، جو اجاج امالیکی کی نسل سے تھا۔ لیکن آستر کی کتاب کے اضافی 7ویں باب کی 10ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ مقدونی ہمداتا کا بیٹا حمان، مقدونی یعنی یونانی۔ لیکن عزیزو، آستر کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اجاجی تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ دوسرے مکابین کے 12ویں باب کی 43 سے 46 آیت میں ایک خطرناک تعلیم سکھائی گئی ہے۔ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ مردوں کی نجات کے لیے دعا ضروری ہے، یعنی اگر کسی کا عزیز مر جائے اور وہ اس کی نجات کے لیے خدا سے دعا کرتا کہ اس کی موت کی حالت کو بدلے اور اسے جہنم سے نکال کر اسے فردوس میں بھیجے۔ ایک مثال، دوسرے مکابین 12ویں باب کی 43ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں: ہر شخص سے چندہ لینے کے بعد اس نے 2000 چاندی کے سکوں کی جمع شدہ رقم کو یروشلم گناہ کی قربانی کے لیے بھیجا۔ کیا پیسہ گناہ کی قربانی کے لیے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بہترین عمل تھا، کیونکہ وہ مردوں کی قیامت پر یقین رکھتا تھا۔ لہٰذا اگر وہ مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہ رکھتا تو ان کے لیے دعا کرنا غیر ضروری اور فضول ہوتا، لیکن وہ اس بہترین اجر کی طرف دیکھ رہا تھا جو پرہیزگاری میں مرنے والوں کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس لیے یہ ایک دیندار اور پاک خیال تھا۔ اور ناظرین، اسی طرح اس نے صلح کا نذرانہ پیش کیا تاکہ مردوں کے گناہ
معاف کیے جائیں۔ عزیزو، یہ الفاظ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مکابین کے 12ویں باب کی 43ویں آیت کہتی ہے کہ مردوں کے لیے نجات کی قربانی کی جاتی ہے تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں۔ مردہ انسان کے لیے نجات کی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس بات کا فائدہ ہے کہ مردہ شخص کے لیے قربانی پیش کی جائے جبکہ زندگی کے دوران مواقع تھے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بات ہے۔ وہ سکھاتے ہیں کہ مچھلی کا جگر بدبو نکال سکتا ہے۔ آپ ان الفاظ سے خوفزدہ نہ ہوں، آئیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ توبیہ کی کتاب 6 باب کی 7 تا 9 آیات میں لکھا ہے، پڑھتے ہیں۔ پھر نوجوان شخص نے فرشتے سے سوال کیا اور کہا، عزریا میرا بھائی، مچھلی کے دل اور جگر پتے میں کون سی طبی خصوصیات ہیں؟ اس نے جواب دیا، جہاں تک مچھلی کے دل اور جگر کا سوال ہے تو ضروری ہے کہ تم ان کو جلا دو، ان کا دھواں ان کے سامنے کرو جو مرد و خواتین بدرو گرفتہ ہیں، تو ہر ایک مصیبت ٹل جائے گی اور دوبارہ اس شخص میں کبھی نہیں ہوگی۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جیسے مچھلی کے جگر اور دل کا دھواں جو انگارے پر جلایا جائے تو شیاطین کو نکالا جا سکے؟ کیا کلام مقدس نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی؟ مچھلی کے دل اور جگر کی کہانی جو شیاطین کو نکالتی ہے، اس میں بہت بت پرستی کی جڑیں ہیں۔ بت پرست لوگ اور جادوگر یہ کرتے ہیں، لہٰذا اس عمل کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں۔ سو آئیے ایک اور چیز کی مل کر پڑتال کرتے ہیں۔ توبیہ کی کتاب 12واں باب 7 تا 10 آیات۔ ان آیات میں وہ سکھاتے ہیں کہ خیرات دینا موت سے چھڑاتا ہے اور گناہوں کو دور کرتا ہے۔ لکھا ہے، یہ اچھا ہے بادشاہ کا راز چھپایا جائے، اور اچھا ہے کہ خدا کے کاموں کو ظاہر کیا جائے اور اس کے مطابق گواہی دی جائے۔ جو اچھا ہے وہ کرو تو برائی تم پر غالب نہ آئے گی۔ دعا کے ساتھ روزہ اچھا ہے۔ اسی طرح غریب کو راست بازی کے ساتھ دینا راستے کے ساتھ تھوڑا مال بے انصافی کے ساتھ زیادہ مال سے بہتر ہے۔ غریب کو دینا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ تھوڑی توجہ دیجیے گا۔ کیا خیرات کرنا موت سے بچاتا ہے؟ کیا خیرات گناہوں کو دھوتا ہے؟ کیا خیرات ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے؟ میرے عزیزو، کبھی نہیں۔ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی مسیح پر حقیقی ایمان سے حاصل ہوتی ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ لیکن کیا خیرات ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ تعلیم خدا کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ اپنی ہی جانوں کے دشمن ہیں۔ جی ہاں، وہ اپنی ہی جانوں کے دشمن ہیں۔ ناظرین، اب آخر میں یشوع بن سراخ اس کا 49واں باب اور 16ویں آیت سے 18ویں آیت میں ایک بات لکھی ہے، زمین پر ہنوک جیسا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اسے بھی زمین سے اٹھا لیا گیا۔ نہ ہی یوسف کی مانند جو اپنے بھائیوں میں شہزادہ پیدا ہوا، اپنے خاندان کا سہارا، اپنے بھائیوں کا حاکم، قوم کا سہارا تھا، اور اس کی ہڈیاں دیکھیں گی اور موت کے بعد انہوں نے نبوت کی۔ عزیزو، کیا یوسف کی ہڈیوں نے واقعی نبوت کی؟ کیا کسی نے بائبل میں پڑھا کہ یوسف کی ہڈیوں نے نبوت کی؟ لہٰذا یہ تعلیم خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر ہم ان کتابوں کو رد کرتے ہیں کہ ان کو الہامی کتابوں کے ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ ہم ان کتابوں سے تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ الہامی کتابیں نہیں ہیں۔ عزیزو، اسی کے ساتھ ہم اگلی قسط میں آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔